مسئلہ سوال ہے. سوال ہمیشہ رہے گا تم میں سے کسی کا، یا تم میں سے ہمیشہ کسی کا مانگنا، حتیٰ یلقى اللہ تعالی، یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کو ملے گا، ولیس فی وجہہ، جبکہ نہیں ہوگا اس کے چہرے میں، مزعۃ لحم، گوشت کا ٹکڑا. یہ بلا ضرورت کوئی شخص اگر مانگتا ہے تو اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ سے جب ملے گا تو اس کے چہرے پہ گوشت کا کوئی ٹکڑا نہیں ہوگا. یعنی گویا کہ قیامت کی جو ایسے اٹھایا جائے گا جیسے کہا گیا کہ کوئی شخص جو ہوگا وہ اندھا اٹھایا جائے گا، تو وہ شخص جو بلا ضرورت لوگوں سے مانگتا ہے اس کا معاملہ یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا، یعنی محشر کے دن اس کے چہرے پہ گوشت کا ٹکڑا نہیں ہوگا. وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال وهو على المنبر، انہیں صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبکہ وہ منبر پر تھے، وذکر صدقہ، اور آپ نے صدقہ کا ذکر کیا، والتعفف عن المسألہ، اور مانگنے سے بچنے کا ذکر کیا، اور پھر آپ نے کہا الید العلیٰ خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ بہتر ہے نیچے والے ہاتھ سے، والید العلیٰ ہی المنفقہ، اور جو اوپر والا ہاتھ ہے وہ خرچ کرنے والا ہے، والسفلی ہی السائلہ، اور جو نیچے والا ہے وہ سوال کرنے والا ہے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سأل الناس، جس نے لوگوں سے سوال کیا، تکثرا، مال کو زیادہ کرنے کے لیے، یعنی حاجت نہیں تھی اس کو، حاجت اس کی جو تھی وہ پوری ہو چکی تھی، ویسے اضافی مال کے لیے، فإنما يسأل جمرہ، تو بے شک اس نے انگارے کا سوال کیا ہے، فَلْيَسْتَقِلَّ أَوْ لِيَسْتَقْصِرْ، اور اسے چاہیے یا اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ کم مانگے یا زیادہ مانگے. یہ سوال اس نے کر لیا نا حق مال زیادہ کرنے کے لیے، تو یہ اس نے آگ کا انگارہ مانگا ہے، اب کم مانگتے ہیں زیادہ مانگتے ہیں یہ اس کے اوپر ہے. سوال جی جو پھر کاروباری قرضے ہوتے ہیں جو لوگ لیتے ہیں کاروبار کو مزید بڑھانے کے لیے، یہ تو اسی میں آ جائیں گے. میرا تو خیال آنا چاہیے، یہ تو کاروبار کرنا ہی چاہیے، مطلب تاجر. سوال پہلے سمجھے کیا ہے. ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے، خوب کھا پی رہے ہیں، پیسہ بچ بھی رہا ہے، دوسری فیکٹری لگانے کے لیے بینک سے قرضہ لے لیا. گروتھ ہے جی گروتھ کر رہے ہیں، نہیں چلے بینک سے نہیں لیے، کسی اور سے لے لیے، پیسے مانگ لیے. دو چیزوں میں فرق ہے. ایک ہے روزگار کا مواقع پیدا کرنا، وہ کہتا ہے جی بس اتنا میں کما رہا ہوں باقی سارا میں لوگوں کے لیے خرچ کر رہا ہوں، وہ تو جتنا مرضی کرے. ایک یہ آپ جو وکالت شروع کر دیا ویسے جیسے آپ کے بارے میں نے کہا، کتنے لوگ ہیں معاشرے میں جو یہ جواب دے رہے ہیں اس کے لیے کرتے ہیں، کتنے ہیں؟ اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے کرتے ہیں نا، تو اپنے بینک بیلنس کو بڑھانے کے لیے لوگوں سے وہ مانگ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو سوال میں تو آ گیا وہ. جی ایک اور پوائنٹ ہے جی وہ یہ کہ اکثر تو اس لیے کرتے ہیں مطلب جو بڑے اس میں فیکٹری وغیرہ ہیں کہ کمپٹیشن ہے، اگر وہ نہ کریں گے تو بالکل ہی واپس زیرو ہو جائے گا نا، مطلب باقی گرو کر رہے ہیں تو وہ پھر نہ کریں. ٹھیک ہے، وہ تو کیسز دیکھے جا سکتے ہیں کیا معاملہ ہے، لیکن گروہ والا معاملہ گروہ کی بھی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی اور ٹھپ ہونے کی بھی ڈیفینیشن کرنی پڑے گی. ٹھپ ہونے سے اگر ان کی مراد یہ ہے کہ ہم اربوں سے نکل کے کروڑوں میں آ جائیں گے تو ہو سکتا ہے پھر اور مسئلہ ہے، اور ٹھپ ہونے سے یہ مراد ہے کہ بالکل مائنس میں چلے جائیں گے تو پھر اور مسئلہ ہے. ٹھیک ہے سر کئی لوگوں سے اس طرح بھی پوچھا ہے نا ویسے جنرلی، تو وہ آگے سے اس طرح کا جواب دیتے ہیں کہ بھائی دنیا میں اس طرح ہے کہ لوگوں کے لیے بھی روزگار بھی پرووائڈ کرنا ہوتا ہے، لوگوں کی خدمت بھی کرنی ہوتی ہے، تو وہ فیکٹریاں نہیں لگیں گی، کاروبار نہیں ہوگا، تو پھر کس طرح لوگوں کی خدمت کر سکیں گے. جی اس لیے وہ سب اللہ تعالیٰ نے اور بھی ذمہ داریاں لگائی ہیں اس کے علاوہ. فیکٹری بنا کے اس میں سے 90% خود کھانا اور 10% لوگوں کے روزگار پیدا کرنا، یہ کوئی اسلام نے حکم نہیں دیا ہوا. ٹھیک ہے، ہاں کوئی شخص ایک فیکٹری سے لگائی ہے، اس سے اس کا اپنا گزارا ہو رہا ہے، اور دوسری لگا کے وہ کلیتاً لوگوں کے لیے کرتا ہے تو کرے. یہ تو اس نے اپنے لیے تو مانگا ہی نہیں. یہاں پہ تو واضح آ گیا نا من سأل الناس تکثرا، زیادہ کرنے کے لیے، کہ ابھی میں لاکھوں میں کھیلتا ہوں پھر میں کروڑوں میں چلا جاؤں گا، کروڑوں سے اوپر جا کے میں جو ہے وہ اربوں میں چلا جاؤں، تو یہ تو پھر مال زیادہ کرنے کے لیے ہوا نا. کوئی بھی سوال ہے مال زیادہ کرنے کے، یعنی اصل میں دیکھیں حاجت نہیں ہے نا، ایک شے کو حاجت نہیں ہے پھر بھی مانگ.
سوال کرتا ہے مجھے اس سے عثمان کو بنانے کے لیے اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ایک دوسرا یہ کہ وہ قرض لے کے جس کا وہ کاروبار کرتا ہے لیکن نا تو دو مختلف صورتیں ایک ہی ہیں. وہ جو قرض مانگ رہا ہے دوسری فیکٹری لگانے کے لیے تو گویا اس نے حق مان لیا کہ وہ شخص جو اپنا چھوٹا سا کاروبار بنا سکتا تھا اس نے قرضہ لے لیا, سارا حرام کر لیا. وہ جو لوگوں نے قرضہ اس لیے دینا وہ چھوٹے لوگوں کو دینا, انڈسٹری چھوٹے لیول پہ بھی جتانی چاہیے نا, یہ تو نہیں کہ بڑی بڑی کمپنیز ہی بنے صرف, تو یہ مناسب نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ کوئی کلیت یہ کرتا ہے کہ یہ جو مال میں لے رہا ہوں اس میں میرے لیے تو ہے ہی کچھ بھی نہیں, یہ سارے کا سارا میں لوگوں کے لیے کچھ بنانا ہے, تو وہ ٹھیک ہے. لیکن ایسا شاید کوئی 1000 میں سے ایک کیس آپ کو ملے جو بندہ ایک سے دوسری فیکٹری صرف لوگوں کے لیے بنا رہا ہوں, نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے وکالت بڑی خوب کی ہے. ٹھیک ہے. وعن سمرة ابن جندب رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المسألة قد, بے شک سوال کرنا قد ہے وہ آلہ جس سے جسم کو کاٹا جائے یا کوئی بھی شے جس سے کھدائی کی جائے اس طرح. ٹھیک ہے, ایک ترجمہ یہ بھی کیا گیا آلات جراحی. ٹھیک ہے, یعنی کوئی بھی شے جس سے کوئی شے کاٹی جائے کوئی شے پھاڑی جائے. قدم تو پھاوڑا کہہ لیں آپ. یقد بها الرجل وجهه, جس کے ذریعے انسان اپنے چہرے کا گوشت جو ہے وہ اتارتا ہے. سوال کرنا اور اس میں انڈرسٹوڈ ہے کہ بلا ضرورت بغیر حاجت کے سوال کرنا ایک ایسا یعنی کوئی آلہ ہے جس سے انسان اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہا ہے. الا ان يسأل الرجل سلطانا, سوائے یہ کہ کوئی شخص سلطان سے مانگے. کیا مطلب؟ ہاں یعنی کہ ایک شخص ذمہ دار ہے, یعنی کسی نے زکوٰۃ کا مستحق ہے تو وہ جا کے زکوٰۃ کے محکمے سے کہتا ہے کہ مجھے زکوٰۃ چاہیے. ٹھیک ہے, یا کوئی اور کسی چیز کا مستحق بنتا ہے تو وہ اپلیکیشن دیتا ہے کہ مجھے چاہیے. یہ اس میں سے استثناء ہو گیا. او فی امر لا بد منہ, یا وہ معاملہ جس کے بغیر چارہ کار نہیں تھا. ٹھیک ہے, ایک شخص ہے, اب اسے ایک لازمی حاجت ہے, بیماری ہے, ایک شخص مر رہا ہے, اب وہ جا کے کسی کو کہتے ہیں مجھے خون چاہیے یا مجھے دوائی کے لیے پیسے چاہیے, تو یہ اس کی لازمی ضرورت تھی. جی لا بدھا نہیں, لا بدھا اکٹھا ہوتا ہے کسی شے کا لازمی ہونا. یوں کہا جا سکتا ہے کہ بدھا جو ہے اس کا مطلب وہ ایک طرح سے ہے کہ چارہ ہونا, اور لا بدھا کوئی چارہ نہ ہونا. ٹھیک ہے, کوئی صورت نہ ہونا, ناگزیر. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصابتہ فاقۃ, جسے فاقہ پہنچے. اب یہ حدیث بہت سخت ہے. سخت سے کیا مراد ہے؟ یہ اس معاملے کی سختی کو بیان کر رہی ہے کہ یہ کوئی چھوٹی موٹی باتیں نہیں ہیں کہ یوں بھی ہو گیا تو خیر ہے, تو یوں بھی ہو گیا تو خیر ہے. اگرچہ یہ ہیں ساری اخلاقی تعلیمات. ٹھیک ہے, قانونی لحاظ سے ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے خلاف بھی جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی اسے روکے گا نہیں, کوئی ملامت نہیں کرے گا. یہ اخلاقی تعلیمات ہے کہ انسان اپنے آپ کو اتنا بلند کرے کہ ان چیزوں کے اوپر پورا اترے. ٹھیک ہے, اور یہ تعلیمات ہوں گی تو معاشرہ ایک اچھا معاشرہ بنے گا. تعلیمات ہی منیمم لیول کی ہوں گی تو معاشرہ اسے بھی نیچے جا رہا ہوگا. ٹھیک ہے, ذرا نوٹ کیجئے گا کیا ہے. من اصابتہ فاقۃ, جسے فاقہ پہنچے یعنی جسے فاقہ لاحق ہو, فانزلھا بالناس, تو یہ معاملہ لوگوں کے سامنے رکھ دے. لم تصدع فاقتہ, اس کا فاقہ پورا نہیں کیا جائے گا. ومن انزلھا باللہ, اور جو اسے اللہ کے سامنے رکھے, فیوشک اللہ لہ برزق عاجل او عاجل, تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق مہیا کرے گا, جلد یا دیر سے لیکن مہیا کرے گا. اس میں دو نقطے ہیں. ایک نقطہ تو لازمی ہے, ناگزیر ہے, وہ یہ ہے کہ جب انسان کو حاجت پیش ہو, اور خاص طور پہ یہاں فاقے کا مسئلہ ہے, تو اللہ سے مانگے بغیر لوگوں کے پاس نہ جائے. فاقہ پیش آیا, ڈائریکٹ جا کے کسی سے مانگ لیا کھانے کو کچھ دے دیں, بیچ میں اللہ کی یاد ہی نہیں آئی, تو گویا وہ تو اس زمرے میں آئے گیا. اور جس نے اللہ سے مانگ لیا اور اس کے بعد اگر وہ عزیمت کا رستہ تو یہ ہے کہ پھر صبر کرے کہ اللہ تعالیٰ کو صبر پیدا کر دے, لیکن اگر وہ چلا بھی جائے کسی کے پاس مانگنے کے لیے تو اس میں حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے, لیکن اللہ سے پہلے مانگے. وعن ثوبان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تکفر لی, جو مجھے ضمانت دے اس بات کی
اللہ یسأل الناس شیئا کہ وہ لوگوں سے کچھ نہیں مانگے گا وَأَتَكَفَّلُ لَهُ بِالْجَنَّةِ اور میں اسے ضمانت دوں جنت کی. یعنی سوالیہ انداز ہے کہ کون ہے ایسا جو مجھے ضمانت دے کہ وہ لوگوں سے کچھ بھی نہیں مانگے گا تو میں پھر بدلے میں اس کو ضمانت دوں کہ اس کے لیے بدلہ جنت ہے. فَقُلْتُ أَنَا تو صوبان کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں ضمانت دیتا ہوں. فَقَانَ لَا يَسْأَلُ أَحَدًا شَيْئًا پھر آپ نے زندگی بھی ایسی گزاری کہ آپ کسی سے کچھ نہیں مانگا کرتے تھے. یہ جو اگلی حدیث ہے یہ اور زیادہ کلیئر کر رہی ہے معاملے کو. وعن ابی بشر قبیصۃ ابن المخارق رضی اللہ عنہ قال تحملت حمالۃ. یہ عجیبی الفاظ ہے ذرا، یعنی اگرچہ لفظی مطلب تو حمل بوجھ اٹھانا ہوتا ہے، وزن اٹھانا ہے، لیکن یہاں یہ ہے کہ یہ معنوی لحاظ سے ہے کہ دو لوگوں کا جھگڑا ہے آپس میں، تو کسی شخص نے ان کا جھگڑا نپٹانے کے لیے، حل کرنے کے لیے ذمہ داری اپنے کندھے پہ لے لی. کلیئر؟ یعنی صرف الفاظ میں اس کا یہ میننگ نہیں ہے، معنوی لحاظ سے ہے، مجازی لحاظ سے. وہ کہتے ہیں تحملت حمالۃ میں نے دو فریقوں کے جھگڑے کو اپنے ذمہ لے لیا. یعنی دونوں کو کسی ایک بات پہ راضی کر لیا کہ اگر یہ ہو جائے تو تم دونوں راضی ہو جاؤ گے، اور وہ بات سیدھی میرے اوپر آ رہی تھی، یعنی وہ میری ذمہ داری بن گئی تھی. تو کوئی دو فریقوں کا مسئلہ تھا، تو انہوں نے یہ جو حضرت ابو بشر قبیصہ بن مخارق ہیں، انہوں نے انہیں کہا کہ جی میں اتنے پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، آپ جھگڑا ختم کر دیں. مگر ٹھیک ہے لاؤ. یہ دو فریقوں کے گارنٹیئر بن گئے. ہاں ایک گارنٹیئر ایک شے ہوتا ہے نا. ایک ہوتا ہے کہ یار مثلا ایک مثال رستہ بنانا ہے، ایک وہ ہے جو رستہ بنانا چاہ رہے ہیں، ایک وجہ اس کی زمین ہے، اور زمین والا کہہ رہا ہے نہیں بنانے دینا، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بنانا ہے. ایک تیسرا بندہ بیچ میں جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ 10 لاکھ روپے مجھ سے لے لو، جھگڑا ختم کرو، رستہ بناؤ. اب اس نے جھگڑا تو ختم کیا، لیکن ایسے طریقے سے کہ ذمہ داری اس کے اوپر ساری آ گیا. 10 لاکھ روپے دینے پڑیں گے نا، نہ رستہ اس کا تھا نہ زمین اس کا تھا، لیکن پھر بھی پیسے لگے. تو ایسے یہ جو صحابی ہیں کہتے ہیں کہ میں نے دو فریقوں کا جھگڑا ختم کرنے کے لیے ذمہ داری اپنے سر لے لی. فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بڑی اہم شے ہے، یہ انسان کے فطرت پر ہونے کا ایک اظہار بھی ہے کہ جھگڑا دو لوگوں کا ہے، میرا اس میں کوئی عمل دخل نہیں. ایک ہے میں جا کے زبان سے کہوں یار چھوڑو یار نہ لڑو، یہ وہ نہیں مانتے. ایک یہ ہے کہ مجھے اتنی ان کی فکر ہو کہ اگر یہ نہ ہو میں نے نہیں اگر مسئلہ حل کرایا تو یہ لڑ پڑے، آپس میں نقصان ہو جائے، کہ اپنے سر پہ کوئی ذمہ داری انسان لے لے. تو انہوں نے بھی ایسے ہی کیا کہ جھگڑا ختم کرنے کے لیے ذمہ داری اپنے سر پہ لے لی، اور وہ ذمہ داری کو مالی تھی، کچھ پیسے دینے کا معاملہ تھا. فاتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسألہ تو میں اللہ کے رسول کے پاس آیا سوال کرنے کے لیے فیہا اس معاملے میں، یعنی کہ آپ اتنے پیسے مجھے یا اتنا مال چاہیے تاکہ میں ان کا جھگڑا ختم کروں. فقال تو آپ نے کہا اقیم رکو حتی تأتینا الصدقہ یہاں تک کہ ہمارے پاس صدقہ آئے، فنأمر اللہ کا بہا ہم اس میں سے تمہارے لیے حکم دیں کہ کوئی صدقے کا مال آئے تو اس میں سے تمہیں کہیں کہ تم بھی لے لو. ثم قال پھر کہا یا قبیصہ اے قبیصہ ان المسألۃ لا تحل بے شک سوال کرنا جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، الا لأحد ثلاثہ مگر تین میں سے کسی ایک کے لیے. رجل تحمل حمالۃ وہ شخص جو کسی کی ذمہ داری اٹھا لے، جیسے ان کا معاملہ تھا. ایسے ہی مثلا یہ کہ آپ ہاسپٹل میں ہیں، آپ گئے تھے اپنے کسی کام کے لیے، یا آپ اپنے کسی رشتہ دار کو ساتھ لے کے گئے تھے کسی عام سے چیک اپ کے لیے. وہاں آپ نے دیکھا کہ ایک شخص زخمی ہے یا ایک شخص کو کوئی بڑا مسئلہ لاحق ہے، علاج جلدی کرنا ہے، پیسے اس کے پاس نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی میں سائن کر دیتا ہوں اس کو، آپ جلدی سے لے جائیں، اس کا آپریشن کرے، پیسے میں دے دوں گا. اب آپ اس کے لیے لوگوں سے جو مانگ رہے ہیں یہ آپ اپنے لیے نہیں مانگ رہے. ٹھیک ہے، تو اس طرح کا کیس کہ وہ شخص رجل تحمل حمالۃ جو کسی کی ذمہ داری اٹھا لے، فحلت له المسألۃ حتی یصیبها تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہو جاتا ہے یہاں تک کہ وہ رقم یا وہ جو ریکوائرمنٹ ہے وہ پوری ہو جائے، یہاں تک کہ وہ اس کو پہنچ جائے. ثم یمسک پھر وہ رک جائے. اب یہ نہیں ہے کہ کسی کا آپریشن ہو رہا تھا 20,000 روپے چاہیے تھے، آپ نے سائن کر دی ادھر کہ جی میں دے دیتا ہوں آپ اس کا آپریشن کریں گے، اور پھر آگے آپ نے ایک سے بھی 10,000 لے لیے، دوسرے سے بھی 10,000 لے لیے، تیسرے سے بھی 10,000 لے لیے، لاکھ روپے بٹور کے 20,000 ادھر دیے اور باقی 80,000 جیب میں ڈال لیے. لہٰذا ثم یمسک پھر وہ رک جائے، ضرورت پوری ہونے کے بعد پھر نہ سوال کرے کہ چلو جی اب یہ بھی شیطان ذہن میں ڈال سکتے ہیں کہ اس دفعہ تو یہ ہو گیا تھا کہ ایک مسئلہ پیش آ گیا تھا اور میں نے سائن کر دی. اس طرح کرتے ہیں کہ لوگ دے رہے ہیں پیسے تو چلو جمع کر کے آئندہ کبھی ہو سکتا ہے پھر ضرورت پڑ جائے. یہ نہیں ہے، یہ کرنا ہے تو پھر آپ کو لوگوں کو یہ بتانا پڑے گا کہ میں پہلے سے لے رہا ہوں،
شاید کسی کو ضرورت پڑ جائے تو میں خرچ کروں. اس میں یہ بھی کہ لوگ کرتے ہیں نا, ایک اسپتال بنانے کے لیے پیسے لیے, پھر وہ کہتے ہیں دوسرا اسپتال دوسرے شہر میں بناتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی پیسے لیے. ٹھیک ہے, اس طرح مطلب عمران خان صاحب کر رہے ہیں 10,000 اسپتال بنائیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے جو ضرورت تھی وہ لوگوں کے سامنے رکھی ہے اور پیسے لے کے اس ضرورت پہ لگائیں, ٹھیک ہے. پیسے آپ نے کسی ضرورت کے لیے لیے اور لگائے کسی اور ضرورت پہ, یہ جائز نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس لیے کہ اس بندے نے اس کام کے لیے دیے نہیں تھے. آپ نے پیسے لے لیے لوگ کسی کے علاج کے لیے اور لگا دیے کسی کی شادی پہ, تو بے شک وہ جائز ہوں گے اپنی اس لحاظ سے کہ وہ کام جائز تھا, لیکن جس نے دیے تھے اس نے اس کام کے لیے نہیں دیے, اس کی رضامندی ضروری ہے. واللہ عالم باقیوں کا تو مجھے نہیں پتا کہ اکیڈمی اور تنظیم میں یہ پابندی ہے بہت سخت کہ کسی مد میں اگر پیسے آ جائیں اس مد میں خرچ ہو جائیں گے تو ٹھیک ہے, وہ ریٹرن چلے جائیں گے اس بندے کو, وہ کہیں اور نہیں لگا سکتا, ٹھیک ہے. آپ نے جس مد میں دیے اسی مد میں لگیں گے. ہاں یعنی نہیں, اگر نہیں لگ سکے تو واپس دیں گے, وہ بندہ کہہ دے واپس لے گا تو واپس لے لے گا, نہیں تو پھر وہ کہہ دے گا جی آپ جہاں مرضی چاہیں خرچ کر دیں, لیکن اس کی اجازت کے بغیر نہیں کہ تو یہ سود کے لیے تھے تو کسی اور کام میں لگا دو, یہ نہیں. ہاں یہ ہے کہ انسان لیے جنرل جاتے ہیں, جیسے جنرل انفاق ہے جی اکیڈمی کے لیے, تو وہ جہاں مرضی لگائیں اکیڈمی والے, لیکن جو کسی خاص مد میں لیے جائیں گے وہ اسی مد میں لگائے جائیں گے, یہ ریٹرن ہو جائیں گے. تو پہلا شخص وہ جو کسی کی ذمہ داری لے لے تو اتنا سوال کرنا کہ وہ ذمہ داری پوری ہو جائے یہ جائز ہے. ثم یمسک, پھر اس سے چاہیے کہ رک جائے. وَرَجُلٌ أَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ, اور دوسرا وہ شخص جس کے اوپر کوئی آفت آ گئی, احتاجت مالہ, جس نے اس کا مال تباہ کر دیا. رزنا آیا, دکان گر گئی کسی کی, وہی اس کی کمائی کی جگہ تھی, کسی کا گھر گر گیا اسی میں رہتا تھا وہ, اب اسے حاجت پیش آ گئی کہ گھر دوبارہ بنانا ہے, ٹھیک ہے, یا کسی کی چوری ہو گئی دکان کی, جو سامان تھا وہ لوٹ کر لے گیا, اب اس کے لیے کوئی معاش کی جگہ نہیں, کوئی معاش کا موقع نہیں ہے. تو ایسی آفت کسی کے اوپر آئے جو اس کا مال ضائع کر دے, سیلاب آیا گھر بہ گیا, فحلت لہ المسألۃ حتی یصیب قواما من عیش, تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے یہاں تک کہ وہ گزران کے برابر اس کا معاملہ ہو جائے, یعنی گزارا ہونا شروع ہو جائے اس کا. او قال سدادا من عیش, یا کہا کہ اس کی وہ ضرورت پوری ہو جائے. ورجل, تیسرا شخص وہ ہے اصابتہ فاقۃ, جسے فاقہ لاحق ہوا. فاقہ کیا ہوتا ہے؟ تین ٹائم تو بعد کی بدعت ہے, کھانا تو 2 ٹائم کا. بدعت ہر نہیں ہے, مباح کام ہے, ان بات کی ایجاد ہے, ٹھیک ہے. کھانا تو ویسے 2 ٹائم کا ہوتا ہے. قرآن مجید نے کیا کہا ہے کہ اگر قسم کھا لو اور توڑ دو تو 10 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کتنے ٹائم کا کھلانا ضروری ہے؟ 2 ٹائم کا, اس لیے کھانا 2 ٹائم کا. 3 ٹائم کھائیں گے 4 ٹائم کھائیں گے ہے تو مباح, جائز, مسئلہ نہیں ہے, 8 ٹائم بھی کھا سکتے ہیں. تو فاقہ کیا ہے؟ ایک وقت کھانا نہ کھائے فاقہ ہو جاتا ہے جی. بھوک جب ستانے شروع ہو جیسے تو وہ فاقہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ہلکی سی محسوس ہوئی ہے, بھوک لگی ہوئی ہے اور ٹک کھا کے جو ہے وہ بھوک ختم ہو سکتی ہے تو انسان کہہ دیے ہو جی فاقہ. یہ فاقہ نہیں ہے. یعنی مسلسل کئی وقت کھانا نہ ملے انسان کو تو وہ فاقہ ہوتا ہے. وہ ہر کسی کا الگ الگ ہو سکتا ہے, کسی کو 2 وقت کا نہ ملے تو فاقہ لاحق ہو جائے, کسی کو 4 دن بھی نہ ملے تو فاقہ لاحق ہو جائے. یہ اس کی اپنا انرجی لیول اور وہ کیلریز وغیرہ جو ہوتی ہیں وہ حساب کتاب کریں, ٹھیک ہے. یہاں پہ ایک اور اصول دیا جا رہا ہے اس فاقے کے لیے جس کے اوپر سوال کیا جا سکتا ہے. حتی یقول ثلاثۃ من ذوی الحجاب من قومہ, کسی شخص کو ایسا فاقہ لاحق ہو کہ اس کی قوم میں سے 3 عقل مند انسان گواہی دیں لقد اصابت فلان فاقۃ, کہ واقعی فلاں کو فاقہ لاحق ہوا ہے. وہ نہ کہے کہ فاقہ ہے تو مان لی جائے بات, اس کو ایسا فاقہ لاحق ہو کہ 3 سمجھدار لوگ یہ گواہی دیں کہ ہاں واقعی فاقے سے, ظاہری حالت اس کی دیکھیں. یعنی ایسا فاقہ جس کا تغیر یا جس کے اثرات نمایاں بھی ہوں. ایک ہے حشاش بشاش انسان, پرفیوم لگایا اور سب کچھ کیا ہوا ہے تو آپ وہ فاقے سے تو نہیں, ٹھیک ہے. ایک یہ کچھ نکاحت اس کی نظر آ رہی ہے, کوئی بھی ایسی یعنی ظاہری حالت, اسی لیے کہا من قوم ہی, وہ لوگ جانتے ہوں گے کہ یہاں فاقہ کیا ہے. جی اس میں نے کہا یہ بہتر نہیں, اس کی صحت پہ دیکھنے کے لیے آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ گھر میں اب کچھ کھانے پینے کو رہا ہی نہیں ہے اور اب کئی دنوں سے ایسے ہی معاملہ چل رہا ہے, تو وہ کہیں گے کہ ہاں یار اس کو فاقے لاحق ہوگی. دیکھیں نا یہاں ہے کہ ثلاثۃ من ذوی الحجاب, 3 عقل مند لوگ. کیا مطلب
کہ فاقہ طے کرنے کا کرائٹیریا کو سمجھدار لوگ طے کر رہے ہوں. ایک ایسا شخص جو خوب کھانے پینے کا ہے عادی، اس سے پوچھا جائے جی فاقہ کیا ہے. اس لیے میں نے کہا نا بن قومی ہی، ہر قوم کا الگ الگ ہے. شہر یہاں ہو سکتا ہے آپ کسی سے پوچھیں 3 عقل مندوں سے کہ یہ فاقہ کیا ہے، تو وہ کہیں جی ایک دن پورا گزر جائے 24 گھنٹے کسی کو کھانے نہ ملے، یہ فاقہ ہے. گاؤں میں جا کے آپ پوچھیں تو وہ کہیں جی 2 دن گزر جائیں تو فاقہ ہے. تو کسی علاقے کے 3 عقل مند لوگ جسے فاقہ قرار دیتے ہیں وہ فاقہ ہے. یہ پہلی کے ساتھ لکھنے کا کس کے ساتھ اس کے پیچھے کی بات نہیں آپ نے کہا کہ آدمی خود بتایا کہ ایک چیز میں فاقہ ہو سکتا ہے 4 سے ہوتا ہے، آدمی کو پتا ہے کہ نہیں. اب جو آپ کو کیا پتا مجھے کتنا بات ہے. دیکھیں یہ نہیں کہا جا رہا کہ اس بندے کو بلایا جائے اور باقی طے کرے کہ فاقہ کیا ہے. ہر علاقے کے لوگ جانتے ہوتے ہیں کہ اس قوم یا اس علاقے کے رہنے والے لوگوں کے نزدیک فاقہ کیا ہے، اس لیے کہ یہ ویریبل چیز ہے نا. شہروں میں تو ایک دن کھانے کو نہ ملے تو لوگوں کی حالت ہی بگڑ جائے کہ یہ پتہ نہیں کیا آفت آ گئی ہے. گاؤں دیہات میں تو ہو سکتا ہے کہ 2 دن بھی نہ کھائیں تو فرق نہ پڑے، تیسرے دن جا کے فاقہ ہو. تو اس لیے کہ فاقہ کون طے کرے گا، یہ نہیں کہہ دیا کہ یہاں پہ اصول دے دیا کہ یہ فاقہ ہے، بلکہ جس علاقے کا وہ بندہ ہے، جس قوم کا وہ بندہ ہے، اس قوم کے 3 عقل مند لوگ جسے فاقہ قرار دیں گے وہ فاقہ ہوگا. ایک آسان سی بات ہے، آپ تھر کے علاقے میں چلے جائیں ان کا فاقہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، اور F8 میں چلے جائیں اس کا فاقہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے. ادھر تو وہ شاید صبح سے شام تک کا روزہ بھی فاقہ ہوتا ہوگا، ٹھیک ہے. تو یہ ہر علاقے کا ڈفرینٹ ہے. تو وہاں کے جو سمجھدار لوگ ہیں 3، وہ جس کو کہیں کہ ہاں یہ فاقہ ہے تو وہ فاقہ ہے، اور ویسا فاقہ اسے لاحق ہو جائے پھر وہ سوال کرے تو اس کا سوال کرنا جائز ہے. اس سے پہلے کہ اسے سوال کر دیا تو گویا اس حدیث کے مطابق جائز نہیں ہے. مطلب یہ ریسٹرکشن لگا رہے ہیں کہ یہ اتنی آسانی سے نہ مانگا جائے. ہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہلکی سی بھوک لگی اور یا انسان اپنے اوپر ہی طے کر لے، اسے پتہ ہے اپنے ایریے کا سارا کچھ، تو وہ بس صبح سے شام تک کچھ نہیں کھائے تو فاقے سے میل آئے گا. نہیں، یہ فاقہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. باقی یہ کام عدالت کا نہیں ہے کہ قانون بنا دیا جائے گا کہ عدالت میں 3 سمجھدار لوگ بٹھا دیے جائیں گے، وہ چیک کریں گے تھرمامیٹر لگا کے کہ اس کو فاقہ ہے کہ نہیں. یہ اخلاقی قانون ہے. باقی کوئی 10 گھنٹے کے بعد بھی جا کے سوال کر لیتا ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے، اور جس نے دینا ہے اس کے لیے حکم یہ کہ وہ دے گا، ٹھیک ہے جی. اس میں یہ بھی امپلیسٹ ہے بات کہ بھی مطلب آپ کو روکا جا رہا ہے سوال کرنے سے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ آلٹرنیٹیو خود ڈھونڈیں اور خود کوشش کریں پہلے. وہ تو انڈرسٹوڈ ہے، وہ آگے پورا ایک باب بھی آ رہا ہے اس کے اوپر. یہ تو ہے کہ سارا کچھ کرنے کے باوجود بھی تو یہ فاقہ ہو سکتا ہے نا لاحق، ٹھیک ہے. لیکن توجہ اس طرف مطلب دلائی جا رہی ہے. نہیں، اس میں سے نہیں نکالا جا سکتا. اس میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ انسان کے اندر خودداری کس درجے کی ہونی چاہیے. آگے جا کے کچھ نرمی بھی آئے گی کسی اور حوالے سے، لیکن یہ ہے ہر شخص کا ذاتی اخلاق خودداری کے حوالے سے، کہ ایسے ہی نہیں ہے کہ چھوٹا سا مسئلہ پیش آیا تو وہ لوگوں کے سامنے جو ہے جی یہ کر دیں وہ کر دیں. ایک کیونکہ ایک اسٹیمنا ڈیولپ کیا جا رہا ہے سوال کے حوالے سے کہ کب سوال کرو، ٹھیک ہے. جی ادھر سے کیمرہ شاید صحیح اٹیچ نہیں ہے. پہلے بجی تھی یا مجھے ویسے لگ رہی ہے 3 دفعہ بجی. ادھر ڈسپلے نہیں آ رہا. 3 سوال ہیں، ایک سوال ہے 3 پر تنبیہ کی گئی ہے. باب ہم سوال سے متعلق پڑھ رہے ہیں لیکن لوگ باز نہیں آ رہے. جب تک اتنا فاقہ نہ ہو جائے سوال نہ کیا کریں. بات کلیئر ہے جی. سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ انسان کے اندر خودداری کس درجے کی ہونی چاہیے. چھوٹے چھوٹے مسئلے پہ سوال کرنا مناسب نہیں ہے. آواز کلیئر نہیں ہے. پتہ نہیں ایسے میرا گلا خراب ہے. پارٹ 1 میں بھی یہ شکایت آئی تھی. جی صحیح آ رہی. اتنے سارے لوگوں کے کان تو نہیں خراب ہو سکتے تھے. آسانی سی میں ہے کہ میں اپنے گلے کو ہی جو ہے الزام دے دوں. پر جی اب ہو گیا جی بہتر کچھ. بس یہ میرے میں یہی ہو سکتا ہے فی الحال. فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش. تو اس شخص کے لیے سوال کرنا جائز ہو جائے گا یہاں تک کہ وہ گزران کا سامان اسے میسر آ جائے. او قال سدالا من عيش، یا کہا کہ اتنا جو اس کا جس سے اس کا کام ہو سکے.
فما سواهن من المسألة یا کبیسۃ صحن، پس اس کے علاوہ جو بھی سوال ہے اے کبیسہ وہ صحن، قرآن مجید میں آیا ہے اَفِهِمُ الصُّحْتِ، حرام کھانا، تو صحت حرام، اس کے علاوہ جو سوال ہے وہ حرام ہے، یَأْکُلُهَا صَاحِبُهَا صُحْتًا، اس کو وہ کھانا جو وہ مطلب مانگنے والا ہے یا سوال کرنے والا ہے وہ اگر وہ لیتا ہے تو وہ حرام ہے، اس کے علاوہ ان 3 صورتوں کے علاوہ کوئی سوال کرتا ہے تو وہ حرام شے لے رہا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین الذی یطوف علی الناس، مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں پر طواف کرے یعنی لوگوں کے پاس جائے، تردہ اللقمۃ واللقمتان والتمرۃ والتمرتان، جسے لوٹا دیا جائے، جسے لوٹا دیں ایک لقمہ اور 2 لقمے، یا ایک کھجور اور 2 کھجوریں۔ اس کا جو عملی نمونہ ہے وہ آج کے دور میں آپ کہیں گے 2 روپے 5 روپے 10 روپے۔ مسکین وہ نہیں ہے جو ہر کسی کے پاس جائے اور 2 5 10 روپے لے کر پھر آگے چلا جائے۔ وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ، لیکن مسکین وہ ہے الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ، جو اتنا مال نہیں پاتا کہ وہ اسے سوال سے بے نیاز کر دے، یعنی کچھ نہ کچھ اس کے پاس ہے لیکن وہ جو ہے وہ ضرورتیں پوری کرنے کے برابر نہیں ہے۔ وَلَا يُفْتَنُ لَهُ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ، اور نہ ہی اس کی ظاہری حالت کوئی اس طرح کی ہے کہ لوگ اسے دیکھیں تو اس کے اوپر صدقہ کر لیں، یعنی ایک انسان ہوتا ہے وہ اپنی کوئی شکل صورت ایسی بنا لیتا ہے کہ لوگ دیکھ کے کہتے ہیں بڑا غریب شخص ہوگا اس کو صدقہ کر دو، تو اس کی ظاہری کیفیت بھی کوئی ایسی نہیں۔ وَلَا يَقُومُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ، اور نہ ہی وہ کھڑا ہوتا ہے کہ وہ لوگوں سے سوال کرے۔ اب یہ جا رہی ہے، سب سے پہلے تو اس میں مانگنے کی مذمت آ گئی، مانگنے کی مذمت آئی ہے، دینے کی مذمت نہیں آئی، یہ دونوں چیزوں میں فرق کرنا چاہیے۔ مانگنے والے کے بارے میں جو سختی آپ نے دیکھ لی کہاں تک ہے، دینے والے کے بارے میں نہیں ہے کہ وہ جب تک یہ شرائط پوری کر کے کوئی مانگنے کے لیے نہ آئے تو اسے دینا ہی نہیں ہے۔ کوئی آئے جی میں نے ایک دن سے کھانے کھایا ہوگا، نہیں جی 2 کا من بندے بلا کے ہاں جی پاگا کتنے دن کا ہوتا ہے، آپ نے تو وہ کہے جی 1 گھنٹہ ہوا نہیں کھایا اور بھوک لگ گئی تو دینا ہے اس کو، تو یہ اس کے لیے ہدایت ہے جس نے مانگنا ہے۔ ایسے ہی یہ مسکین کے لیے ہے، تو پہلے تو اس میں جو مانگنے والا ہے اس کی مذمت ہے کہ اللہ کے رسول نے اس شخص کو ناپسند کیا جو کوڑی کوڑی جمع کرنے کے لیے لوگوں کے پاس جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس پہ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک شخص اس حد تک پہنچ گیا کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، اب یا وہ حرام کھائے کہیں سے، حرام اسے میسر ہے، یا وہ لوگوں سے یہ 2 روپے مانگ کے گزارا کر لے، تو ہم کسی شخص کو نہیں برا کہہ سکتے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ مانگ رہا ہے۔ البتہ مجھے حاجت پیش آئے گی تو میں اس حدیث کو پیچھے نظر رکھوں گی، اس سے منع کیا گیا کہ یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ جو دینے والے ہیں انہیں یہ ترغیب دی جا رہی ہے اس میں کہ اگر تم ایسے لوگوں کے پاس نہیں جاؤ گے خود دینے کے لیے تو وہ مسکین کے درجے سے نکل کر سائل بن جائیں گے۔ مسکین کب تک مسکین رہے گا؟ جب تک اس کے وہ صبر کا پیمانہ کچھ باقی ہے، جب وہ لبریز ہو گیا تو اب وہ مسکین کی کیٹیگری سے نکل کے فقیر میں آ جائے گا، وہ اس میں سائل میں آ جائے گا۔ تو دینے والے جب تک سائلوں کو دیتے رہیں گے تو وہ مسکینوں کو سائل بننے پہ مجبور کرتے رہیں گے، اور دینے والے جب مسکینوں کو دینا شروع کر دیں گے تو وہ سائلوں کو مسکین بننے پہ مجبور کر دیں گے۔ کلیئر ہے بات؟ آج کے معاشرے میں ہم ہر کسی کو یہ رونا ہے کہ جی وہ جی گداگری بڑی بڑھ گئی ہے اور گداگری پیشہ بن گیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ سوال یہ ہے کہ ہم نے کتنے مسکینوں کو تلاش کیا ہے اور ان کے ساتھ ہم تعاون کرتے ہیں، تو ہم خود پروموٹ کر رہے ہیں اس کو کہ لوگ گھروں سے نکلیں آگے مانگیں۔ ہاں اس کے اوپر مزید یہ جاتا ہے کہ جی اب یہ چونکہ اڈا کٹا ہے تو یہ مسئلہ ہے اور یہ فلاں ہے تو یہ مسئلہ ہے، اس کو نہیں دینا، اس کو نہیں دینا، اس کو نہیں دینا۔ حدیث کے مطابق ایسے مساکین کو تلاش کرنا ہے۔ اب دیکھیں اس میں مسکین کے 3 کرائٹیریا بیان کیے گئے، تو مسکین کے پاس تو کوئی آپشن نہیں رہا، جسے آپ نے مسکین کہہ دیا اس کے پاس تو بات پہنچانے کے لیے آپشن رہا ہی کوئی نہیں کہ میں مسکین ہوں۔ تو یہ کس کے لیے حدیث ہے؟ جسے دینا اس کے لیے کہ یہ نشانیاں ڈھونڈ کے پہنچو اس بندے تک۔ اور اس کا طریقہ کیا ہے؟ مسکین کیسے تلاش ہو سکتے ہیں؟
لوگوں کے حالات سے واقف ہونا پڑے گا، انٹریکشن اپنے رشتہ داروں سے، اپنے پڑوسیوں سے، اپنے ملنے جلنے والوں کے حالات سے ہونا پڑے گا۔ آج کل ایک بڑا مسئلہ یہ پیدا ہو چکا ہے کہ دنیا چونکہ بہت مصروف ہو گئی ہے تو ہر کوئی کسی سے محدود ہی ملتا ہے۔ کوئی کاروباری دو لوگوں کا ملنا جلنا ہے تو کاروبار تک محدود رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو آگے بات ہی نہیں۔ تعلیم کا معاملہ ہے تو دو لوگوں کا ملنا جلنا آپس میں تعلیم سے متعلق ہے، باقی نہیں ہے، جبکہ یہ مناسب نہیں ہے۔ کسی بھی دو لوگوں کا آپس میں انٹریکشن ہو رہا ہے تو ان کے حالات لازمی جو ہے وہ ایک دوسرے کو معلوم ہونے چاہیے۔ تو حالات معلوم ہوں کہ خود ہی پتہ چل جائے گا کہ کون مسکین ہے اور کون نہیں ہے۔ دیکھیں دو چیزوں میں فرق ہے، ایک ہے ایک شخص چل کے آگے مجھے یہ حاجت ہے، یہ تو ہو گیا، وہ صاحب بن گیا۔ ایک ہے کہ آپ اپنے خاندان کو سب کو جانتے تھے تو ایک بندے کا آپ کو خود ہی پتا تھا کہ یہ مسکین ہے، اس شخص کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، وہ اس نے نہیں بتایا آپ کو کہ میری ضرورتیں نہیں پوری ہو رہی۔ جب انٹریکشن ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان تو ان کے حالات واقعات جاننے میں جو ہے وہ بڑی مشکل ہے۔ سر وہی بات نا، لوگ خوددار ہوتے ہیں سر، پھر بھی نہیں بتاتے، مطلب ایون انٹریکشن میں بھی نہیں بتاتے۔ خوددار آپ کو یہ نہیں کہے گا کہ میں مسکین ہوں، لیکن خوددار جو ہے جیسے قرآن مجید نے پہلے بھی کہا ہوا صحابہ صفہ کے بارے میں کہ تم ان کی علامات سے ان کو پہچان لیتے ہو۔ آپ کو اپنے ایک رشتہ دار کے بارے میں پتا ہے کہ 10,000 اس کی تنخواہ ہے، 6 بچے ہیں اس کے، کرائے کے گھر پہ رہ رہا ہے، اور کیا چاہیے اس کی مسکین ثابت ہونے کے لیے؟ بیمار ہے مستقل، اب وہ آ کے یہ بھی کہہ دے کہ جی گزارا ہی نہیں ہو رہا جی، تب پتہ چلے گا کہ یہ مسکین، پتہ چل گئی کہ یہ مسکین ہے۔ یا کسی کے گھر میں بیماری ہے، یا آپ کو پتا ہے ایک شخص ہے اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اور اس کی عمر نکلی جا رہی ہے، اور شادی نہ ہونے کی وجہ کہ چوکیدار ہے 7,000 روپے تنخواہ لے رہے ہیں، تو کہاں سے شادی کرے گا؟ تو یہ ساری چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اگر حالات صرف پتا ہوں کہ یہ بندہ کون ہے، اس کا ذریعہ انکم کیا ہے، اس کے گھر کے لوگ کتنے ہیں، کھانا پینا کیا ہے، کیسے رہ رہے ہیں، تو یہ تو ہر شخص بتا سکتا ہے کہ آپ اس سے پوچھیں بھائی کرائے کے گھر پہ رہتے ہو اپنے، بتا دے گا، اس میں سوال تو نہیں۔ ایسے ہی اس کی جاب سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی تنخواہ کتنی ہوگی۔ ایک شخص گارڈ ہے، کتنی تنخواہ ہوگی اس کی؟ 8-10 میں بہت بھی آپ بہت بھی چلے جائیے 15,000 روپے اس کی تنخواہ ہوگی۔ کسی اسکول کے باہر وہ بیٹھا ہوا ہے کسی گلی میں کہیں پہ بھی 15,000 تنخواہ ہوگی، اور اس کے بچے کتنے ہیں اور کرائے گھر پہ رہتا ہے اور سارا کچھ آپ کاؤنٹ کر لیں، بجلی کے بل اور سارا کچھ پتہ چل جائے گا مسکین ہے کہ نہیں۔ کہ آج کل تو مسکین تلاش کرنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، 80% 90% تو پاکستان کے وہاں مسکین میں شامل ہے بھائی، تلاش کیا کرنا ہے؟ یعنی وہ لوگ جن کے منیمم خرچے نہیں پورے ہو رہے، آپ اندازہ کر لیں کہ منیمم خرچے کتنے بن سکتے ہیں، وہ لوگ جو شہروں میں رہتے ہیں ان کے اور جو لوگ گاؤں میں رہتے ہیں ان کے، اور اس کے بعد آپ لوگوں کی انکم سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون مسکین ہے اور کون نہیں۔ ٹھیک ہے جی، کوئی سوال؟ جی اس میں ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی بندے سے اس کے نا حالات پوچھنے میں ایک ہچکچاہٹ سی ہوتی ہے کہ بھئی وہ بندہ برا ہی نہ بنا جائے، کیوں پوچھ رہا اتنا زیادہ میرے بارے میں۔ جی، اگر ایسا ہوگا کہ آپ کسی کے دوبارہ اٹھائیں گے اور باہر نکلے گا تو ہاں جی کیسے حالات ہے، نوکری کیا کرتے ہو، تنخواہ کتنی ہے، تو واقعی اسٹارٹ ہوگی۔ لیکن اگر وہ رشتہ دار ہے اور آپ اس کے گھر بلا لیں گے، آئیں جی دعوت آپ کی، ٹھیک ہے، چائے بھی بلا لیں، زیادہ خرچہ نہ ہو، چائے بھی بلا لیں، تو بات چیت میں آپ نے پہلے خود اپنے بارے میں بتایا سارا کچھ، اور پھر اس ساتھ اس میں بھی پوچھتے گئے، بتا دیں گے۔ ایک ہے کہ جا کے انکوائری کرنے کے طریقے میں آپ جا کے فارم لے جائیں، ایک ہاں جی آپ کا نام، اچھا ادھر انٹر کرنا ہے، تو یہ تو آکورڈ سا ہے معاملہ۔ تو کسی کے حالات جاننے کے لیے سب سے پہلے تو اپنے حالات بتانا ضروری ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی اپنے دکھ بتائے تو پہلے اس کو اپنے دکھ بتائیں۔ پھر اس میں پھر وہی بات آ جائے کہ آپ اپنے مسائل دوسروں کو بتا رہے ہیں، آپ سائل نہیں ہوں گے نا، آپ جو مسئلے بتا رہے ہوں گے وہ ایسے مسئلے اسے نہیں بتائیں گے کہ جس کے نتیجے میں وہ کہ اچھا یار میرے پاس ہو ہی ہے۔ مسئلے بتانے سے مراد کیا ہے کہ آپ اس طرح سے اس کے ساتھ ملیں گے وہ لگے کہ یار یہ کوئی اپنا بندہ سمجھ کے مجھ سے بات کر رہے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو آپ اسے مسئلہ بتا رہے ہیں وہ مالی نہ ہو، ویسے بھی کوئی اور بھی پرابلم اگر آپ کو ہو، ٹھیک ہے، مالک نام یہ ہو تو بھی مطلب کئی سارے تو یہی نہیں ہوتا کہ آپ اس کو دوسروں میں نہ واویلا کریں، صرف اللہ تعالیٰ۔ واویلا کرنا اور شے ہے اور کسی سے شیئر کرنا اور شے ہے، اور یہاں آپ جو شیئر کر رہے ہیں وہ اگلے سے اس کا مسئلہ نکلوانے کے لیے۔ لیکن سر آج کل جس طرح شہروں میں سیٹ اپ ہے، لوگ تو مطلب ایک دوسرے سے رائے بھی اوپر نیچے پوزیشن میں رہنے والے کی ایک دوسرے سے انٹریکشن نہیں، رشتہ دار تو ہر کسی کے ہیں، آپ پڑوسیوں کو چلے ایک سائڈ پہ بھی رکھتے ہیں، رشتہ دار تو ہر کسی کے ہیں نا، رشتہ داروں کے بھی رشتہ دار آگے، ٹھیک ہے، اور ان کے بھی آگے رشتہ دار ہیں، چین تو بنتی ہے نا، تو پہلے آپ اپنے رشتہ داروں میں دیکھیں کوئی ہے کہ نہیں،
नहीं है कोई, फिर रिश्तेदारों के जरिए उनके रिश्तेदारों में देखें, और अगर फिर भी नहीं है तो आपको पाकिस्तान का सदर या वज़ीर आज़म होना चाहिए फिर कि ऐसा खानदान जिसके अपने भी खानदान में कोई गरीब ना हो और उन रिश्तेदारों के भी रिश्तेदारों में कोई गरीब ना हो, ना नामुमकिन है, पॉसिबल ही नहीं है कैसा हो, लाज़िमन कोई ना कोई मिल जाएगा। जी सर, अपने कलीग साथ जो ड्राइवर हैं या क्लास में भी जो मुलाजिम है, ये सारी उस कैटेगरी में। हाँ, और ये खास तौर पर चले वो मैंने इसलिए जिक्र नहीं किया कि हर किसी का हो सकता है मामला ना हो कि किसी ने ड्राइवर रखा होगा, लेकिन अगर किसी का ड्राइवर है, कोई खानसामा रखा होगा, कोई सफाई वाला रखा होगा, तो वो तो सबसे पहला मुस्तहिक वही बन गया। 15,000 दीनी दोस्त बजट हैं, बना के। हाँ। जो दीनी आपके दोस्त हैं वो हाँ, दीनदार दोस्तों में भी ये मामला होता है, ठीक है। फिर वहां पे भी एक शख्स के बारे में हो सकता है आपने कभी उसे पूछा ही ना हो, रोज उसको दर्स पे बुला रहे हैं और सारे काम उससे करवा रहे हैं, ये पता ही नहीं है कि ये कमाता क्या है, करता क्या है, तो हो सकता है कि वही फाकों से जो है दो चार हो रहा हो। हालात नहीं पता होंगे तो मिस्कीन ही तलाश कर सकते, इसलिए कि मिस्कीन की एंड पे तो कोई ऐसी ऑप्शन ही नहीं छोड़ा आपने कि वो बता सकता हो, इनमें से कोई शय छोड़ेगा वो मिस्कीन की कैटेगरी से निकल जाएगा। तो जब तक हम मसाकीन तलाश नहीं करेंगे, हम मसाकीन को साइल बनने में मजबूर करेंगे, और जब हम मसाकीन पे फोकस करेंगे तो फिर साइल मजबूर हो जाएंगे कि वो भी मसाकीन बने। और ये आप जान लें कि एक तो ये कि अखलाकी गिरावट इस माशरे में आती है, वो हर तबके में आती है, तो फिर मांगने वाले तो निकलने चाहिए, ठीक है। यहाँ करप्शन है, बाकी सब कुछ है, रिश्वत आम है, झूठ आम है, वहां पे ये दुख होता है कि लोग मांगने वाले बहुत ज्यादा हो गए, वो तो एक सेपरेट मामला है। बाकी ये है कि कोई भी शरीफुन नफ्स शख्स होता है वो मांगना पसंद नहीं करता, ठीक है। बल्कि उससे बढ़ के मसला ये है कि जितने शरीफुन नफ्स लोग होते हैं वो मांग भी लें अगर तो वो लाजमन गलत समझे जाते हैं। क्यों? एक शख्स है, उसको हाजत पेश आ गई, पेशावर तो है नहीं, अब वो मांगने के लिए जो तरीका इस्तेमाल करेगा वो वही होगा जो पहले से राइज है। वो उसने कहीं देखा होगा किसी को मांगते हुए, वो मस्जिद के बाहर खड़ा हो जाएगा, ये सारे तरीके पहले से चल रहे। फिर वो माहिर भी नहीं है, उसे वो साइकोलॉजिकल भी सारे वो कमजोरियां नहीं पता अगले बंदे की। तो जो माहिर बंदा है वो तो आपको साबित कर ही देगा कि वो जो है वो वाकई फकीर है, लेकिन जो फकीर है असलन उसे तजर्बा ही नहीं है, तो हो सकता है वो रो पड़े तो आप कहने लो जी ये जो रोए है ना ये वो मसला ही है कोई, ठीक है। तो होता यही आमतौर पे। फिर जो पेशावर हैं वो नए नए तरीके भी निकालते रहते हैं, तो जो मांगने वाला वो कहाँ से नया तरीका निकालेगा बेचारा। देने वाले को तो जो है वो देना चाहिए। वो कल बता रहे थे ना राउदीन साहब की क्लास में कि हज़रत अली का कोई फरमान के मतलब जब देने वक्त तो ये ना देखो मतलब कि कोई कितना मतलब है ये बता दिया नहीं, मतलब उसको वैसे दे दो। हाँ, ये भी ध्यान में रखना चाहिए कि कुरान मजीद में ये भी है कि महरूम लोगों के लिए भी उनके माल में हक होता है और साइल के लिए भी। इसका मतलब ये भी हरगिज नहीं है कि साइल को बिल्कुल देना ही नहीं सिरे से, इसलिए कि ये तो जो सवाल करने आ गया वो भी तो हाजतमंद तो हो सकता है वो भी, लेकिन अगर आपका मेन फोकस मसाकीन को तलाश करने पे होगा तो निस्बतन साइल कम हो जाएंगे माशरे में। पर आगे चलते हैं। बाबू जवाजिल अख्ज़ी मिन गैरी मसअलतिन वला ततल्लु इलैहि। ततल्लु नहीं है, ततल्लुई है, लाम पे पेश है, लाम पे शद है, इलैहि। बगैर सवाल के जो माल आए उसके लेने का जवाज, और बगैर हिर्स के जो माल आए उसे ले लेने के जवाज का बाब। ततल्लो जो है ये तमा से है, ठीक है, तमा से मिलता जुलता लफ्ज है। लालच, हिर्स, जिस माल की इंसान को हिर्स ना हो या वो माल जिस इंसान ने तलब ना किया हो और वो उसके पास आ जाए तो वो लेना जायज है, ठीक है। लेकिन कुछ माल आ गया नहीं, बगैर मांगे आपके आ गया और आप हरीस भी नहीं थे। एक होता है मांगा तो नहीं है लेकिन लालच पूरा शो कर दिया शय के लिए, अब जो आ गया वो मांगने में आ ही गया, ठीक है। एक है कि ना उसकी तमा थी और ना ही आपने मांगा तो माल आ गया तो कबूल कर लेना चाहिए। आगे रिवायत आ रही है, वाज़ेह कर देगी, एक ही रिवायत है। वअन सालिम इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर अन अबीही अब्दुल्लाह इब्न उमर अन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुम। सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं, सालिम पोते हैं हजरत उमर के और अब्दुल्लाह जो है वो बेटे हैं।
تو پوتے جو ہیں وہ روایت کر رہے ہیں اپنے والد سے اور وہ اپنے والد سے یعنی حضرت عمر سے، جی خاندانی چین ہے، ٹھیک ہے. اور سالم جو ہیں ان کی فضیلت بھی بہت زیادہ ہے، تابعی ہیں، اور یعنی ایسے اقوال بھی ملتے ہیں بڑے بڑے ائمہ کے کہ اپنے اس دور میں ان سے بڑا زاہد کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا فقیہ کوئی نہیں تھا، ان سے بڑا عابد شخص کوئی نہیں تھا. پھر 7 بڑے بڑے فقہاء میں شمار ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو تابعی ہونا ایک شے ہے اور بہت جلیل القدر تابعی ہونا دوسری شے ہے. تو جلیل القدر تابعی میں سے قال وہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعطینی العطاء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عطا دیا کرتے تھے، یعنی کوئی مال و دولت. عطا کے لفظ میں یہ چیز شامل ہے کہ آپ مانگا نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، تحفہ کہہ لیں آپ یا ایسا شے جو خود ہی آ جاتی ہو. فاقول تو میں کہتا آتیہ من ہوا افقر الیہ منی، آپ یہ اسے دے دیں میرے بجائے جو مجھ سے زیادہ فقیر ہے، یعنی جسے مجھ سے زیادہ حاجت ہے اسے دے دیں آپ. یہ فقال تو آپ کہتے ہیں خذہ، اسے لے لو. اذا جاءک من هذا المال شیء، جب تمہارے پاس اس طرح کے مال میں سے کوئی شے آئے. کس طرح کے مال میں سے؟ بغیر مانگے. وانت غیر مشرف ولا سائل، جبکہ تم نہ تو اس کا لالچ رکھتے ہو اور نہ ہی تم اس کو مانگ رہے ہو. فخذہ، تو اسے لے لیا کرو. فتمولہ، اور اسے اپنے مال کے ساتھ شریک کر دیا کرو. کیا مطلب؟ جو بھی تمہارے پاس مال ہے اس کے ساتھ شامل کر لو، ایک جیسا ہو گیا. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ وہ کمتر مال ہے، ٹھیک ہے، اسے لے کے اپنے مال میں شامل کر لو. فإن شئت کلہ، پھر اگر تم چاہو تو اسے کھا لو، یعنی اسے استعمال کر لو. وإن شئت تصدق بہ، اور اگر چاہو تو صدقہ کر لو. یعنی کہ اب تم اس کے مالک ہو گئے. اب مالک ہونے کے بعد دونوں اختیار ہے، چاہے تو استعمال کرو چاہے تو صدقہ کر لو. تو وہ مال جو انسان نے سوال نہ کیا ہو یا اس کے لالچ نہ ہو تو وہ لے لینا چاہیے. لے لینے سے مراد کیا ہے؟ جواز. یعنی انسان جو نہیں لے رہا ہوتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اخلاقی طور پہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ نہیں جی کیونکہ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی تو یہ مال آ گیا. تو آپ نے کہا کہ ہے یہ جائز، لے لو. دل کی تنگی نہیں ہونی چاہیے. لینے کے بعد چاہو تو استعمال کرو چاہو تو صدقہ کر دو، تو وہ تمہارا صدقہ شمار ہو جائے گا. وہ وما لا، اور جس کا یہ معاملہ نہ ہو، فلا تتبعہ نفسک، تو پھر اپنے نفس کو اس کے پیچھے نہ لگاؤ. کیا مطلب؟ جس کے اندر یہ شرائط نہ پوری ہوتی ہوں، نہ مانگنے والی اور نہ لالچ والی، پھر اس کے پیچھے اپنے نفس کو نہ لگاؤ. قال سالم، حضرت سالم کہتے ہیں فکان عبداللہ، حضرت عبداللہ کا معاملہ یہ تھا کہ لا يسأل احدا شیئا، کہ وہ کسی سے کچھ نہیں مانگا کرتے تھے. ولا يرد شیئا اعطیہ، اور جو انہیں خود سے کوئی دے دیتا تھا اسے کبھی واپس بھی نہیں کرتے تھے. ٹھیک ہے جی، تحفہ ہے، ٹھیک ہے، اور اس میں بھی جواز ہے لینے کا، رد کر سکتا ہے کرنا چاہے تو، ٹھیک ہے. رد کرنے کا رد کرنا حرام نہیں ہو جائے گا اس کے لیے. وہ مسئلتیں دیکھتے ہوئے وہ رد بھی کر سکتا ہے، تو تحفہ ہو جائے گا. اور کیا ہوگا جی؟ مثلا اکیڈمی میں کوئی اس طرح کے کیسز ہیں ہمارے پاس کے کچھ لوگ تھے، وہ ٹیچنگ انہوں نے شروع کی تو انہیں سیلری آفر کی گئی تو ان کے غم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ سیلری ملنی. تو انہوں نے کہا نہیں ہم تو نہیں دیں گے، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے ادھر سے لے ادھر سے، بلکہ ادھر سے لے بلکہ ادھر سے لے اور ادھر سے واپس دے دیں، اس لیے کہ دینی بھی دائیں سے چاہیے اور واپس بھی دائیں سے نہ چاہیے. تو وہ یہی ہوا تھا کہ چلو ٹھیک ہے، رسید کٹ گئی اس کی صدقہ ہو کر کے اسے انفاق ہو گیا. ٹھیک ہے، تو وہ قبول بھی کر سکتے تھے، اسے قبول کر کے صدقہ کر دیں تو اگر قبول کر کے استعمال بھی کریں جی، واپس نہیں اکیڈمی کو انفاق کر دیا تو ایسے ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور بھی صورتیں ہو سکتی ہیں. تو پر یہ ایک باب پورا صرف ایک حدیث پر مشتمل تھا. آگے چلتے ہیں، ایک اور باب پڑھ لیتے ہیں جلدی سے. باب الحث علی الاکل من عمل یدہ، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے، عقل سے یہاں پہ مراد ہے کمانا. ٹھیک ہے، اپنے ہاتھ سے محنت کر کے کمانے کی ترغیب، والتعفف بہ عن السؤال، اور سوال سے بچنے کی ترغیب، والتعرض للاعطاء، اور مال دینے کی ترغیب.
ترجمہ ہے کسی کے پاس؟ اعراض نہیں ہوتا. جی یہی ہے، یعنی زیادہ بہتر ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کو دینے سے ہاتھ روکنے نہ روکنے کا بیان. ٹھیک ہے، دوسروں کو دینے سے ہاتھ نہ روکنے کا بیان، یعنی دینا چاہیے دوسروں کو. یعنی ایک ہے کہ دینا چاہیے اور ایک ہے کہ دینے سے رکنا نہیں چاہیے. تو یہ تعرض للإفراط سے مراد دینے سے نہ رکنا. قال اللہ تعالی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز مکمل ہو چکے تو زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. وعن ابی عبد اللہ الزبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَن يَأْخُذَ أَحَدُكُمْ أَحْبُلَهُ، اگر ایسا ہو کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی رسیاں لے، ثم یأتی الجبل، پھر وہ پہاڑ پر جائے، فیأتی بحزمۃ من حطب علی ظہرہ، پھر وہ لکڑیوں کا ایک گٹھا باندھ کر اپنی کمر پہ رکھ کر لے کر آئے، فیبیعہا، پھر وہ اسے بیچ دے، فیکف اللہ بہا وجہہ، پھر اس کے ذریعے اللہ اس کا چہرہ بچا لے. کیا مطلب؟ ذلت سے. یعنی ترغیب دلائی آپ نے کہ یہ خیر، یہ بہتر ہے لہو، اس کے لیے، من ان یسأل الناس، کہ وہ لوگوں سے سوال کرے، اعطوہ او منعوہ، کہ ان کے پاس اختیار ہے، چاہے تو وہ دیں چاہے نہ دیں. انسان کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ وہ رسی لے، پہاڑ پر جائے، لکڑیاں جمع کر کے وہاں سے باندھے اور اپنی کمر پر رکھ کر نیچے لائے. اب یہاں محنت کا اندازہ کر لیں کہ اس تمثیل سے محنت کتنی زیادہ ہے. لکڑیاں کسی میدان والی جگہ سے بھی گاڑی جا سکتی ہیں، لیکن آپ نے مثال یہ دی کہ پہاڑ پہ کوئی شخص جائے. پہاڑ پہ ویسے ہی چڑھنا مشکل کام ہے. جو لوگ ہائکنگ کرنے جاتے ہیں بغیر لکڑیاں یا رسی لیے، وہ جاتے تو مشکل رستے سے، واپس آسان رستے سے آتے ہیں، اس لیے کہ واپس بھی اسی رستے سے آئیں گے تو لگ پتہ جائے گا. تو یہ شخص جو جا رہا ہے، ٹریل تو بنی نہیں ہوئی، یہ واپسی بھی رستہ تو بنا نہیں ہوا، پہاڑ پہ چڑھے گا، پہلے مشکل کام، پھر لکڑیاں وہاں سے جمع کرے گا اور پھر کمر پہ رکھ کے پہاڑ سے اترے گا. کتنا مشکل کام ہے. اتنی محنت کر کے بھی اگر کسی کو کمانا پڑے تو اسے بہتر کیا ہے کہ اتنی محنت کر کے کمائے، سوال نہ کرے. اور سوال کرنے میں ایک جو بری شاید یہ بھی رکھتی سامنے کہ لوگوں کے آگے سوال کرے گا تو لوگوں کے پاس آپشن ہے، چاہے تو دے چاہے تو نہ دے، کوئی دے کوئی رد کر دے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَأَن يَحْتِبَ أَحَدُكُمْ حُزْمَةً عَلَى ظَهْرِهِ، تم میں سے اگر کوئی لکڑیوں کا گٹھا باندھ کے اپنی کمر پہ رکھے، خیر لہ من ان یسأل احدا، یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی سے سوال کرے، فیؤتیہ او یمنعہ، کہ پھر وہ اس کے پاس اختیار ہے، چاہے تو اسے دے چاہے تو منع کر دے. وعنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہیں صحابی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کان داؤد علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام کا معاملہ یہ تھا، لا یاکل الا من عمل یدہ، کہ وہ اپنی محنت، ہاتھ کی محنت سے ہی کھایا کرتے تھے. وعنہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، انہیں صحابی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کان زکریا علیہ السلام نجارن، حضرت زکریا علیہ السلام بڑھئی تھے. یہ بڑی اہم شے ہے، اور آج کے دور میں کچھ لوگوں نے وہ جیسے ہوتا ہے نا شادی کے بارے میں، وہ کف کا اصول کہیں سے انہیں مل جاتا ہے، کف ہونا چاہیے بس. اسی طرح یہ جب کمانے کی بات آتی ہے، ایسا کی بات آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہ بہرحال جی کچھ پیشے ایسے ہوتے ہیں اور کچھ پیشے ویسے ہوتے ہیں، تو ذرا یوں چلنا چاہیے. تو کوئی پیشہ بھی معیوب نہیں ہے. بڑھئی کیا کون سا پیشہ ہے؟ کارپینٹر. ٹھیک ہے، کوئی پیشہ بھی معیوب نہیں ہے. انسان پیشہ بعد میں دیکھے، پہلے اپنا کام دیکھے، مجھے کرنا کیا ہے.
अपना जिंदगी का मकसद क्या है, और जिंदगी के मकसद में जो पेशा भी फिट होता हो उसे फिट कर ले। एक शख्स को पता है कि टेलरिंग का काम करके 100% हलाल भी कमा सकता हूँ और दीन का काम भी कर सकता हूँ, तो चाहे उसने PhD की हुई है और दीन के लिहाज से चाहे वो मुजतहिद शुमार किया जाता हो, उसे वो टेलरिंग का काम ही करना चाहिए। एक शख्स को ये मालूम है कि टैक्सी चलाने से मेरे दीन के सारे काम बहुत अच्छे तरीके से अंजाम पा सकते हैं और हलाल भी होगा, तो टैक्सी चलाए चाहे वो PhD ही क्यों ना हो। ये जो हमने तय कर लिया ना अपने पास से कि फलां पेशा मायूब है और फलां पेशा अच्छा है, ये सही नहीं, ठीक है। ब्रेन ड्रेनेज भी होता है ना, मतलब एक बंदे ने PhD की है तो वो उसी फील्ड में रहे ना, यानी मकसद क्या तय पाया PhD को बचाना। मैं कह रहा हूँ मकसद जिंदगी का होना चाहिए। उसने जो काम करना है पहले उस काम को सामने रखे, अगर उस काम के लिए सूटेबल टैक्सी चलाना तो टैक्सी चलाए। ये नहीं कहा जा रहा कि PhD करने के बाद 18 घंटे टैक्सी चलाए। जो काम उसने करना है जिंदगी में, जो उसका मकसद है, उस मकसद को सामने रखे और अपने माश के जरिए को उसके मुताबिक तय करे। हमारा मसला ये है कि हम जिस निज़ाम में रह रहे हैं, तालीमी निज़ाम तो खास तौर पे, उसमें पहले माश तय होती है और जिंदगी का मकसद बाद में तय होता है, और जिंदगी का मकसद भी हम एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं उसके अंदर। मसलन एक बंदा है, वो पहले दीन की समझ बुझ नहीं थी, अब पढ़ता रहा, तालीम हासिल करता रहा, अब खास किस्म की नौकरी करना शुरू हो गया, अब वो सारा वक्त सिखाई जा रही है, अब आगे दीन की समझ आ गई, अब वो ये तो फर्ज किए बैठे है कि ये नौकरी तो करनी ही करनी है, बस जरूरतें थोड़ी सी होंगी, हो सकता है उसकी, वो टैक्सी चलाने से उसका काम चल सकता होगा, नहीं अब इतना पड़ा हुआ है, इसको ज़ाया तो नहीं करना। वो तालीम उसको ज़ाया कर दे तो खैर है, वो उस तालीम को ज़ाया नहीं करना चाहता, ठीक है। तो ये कोई मकसद इंसान की रविश नहीं है, ये तो उस तालीम को उसने मकसद बना लिया कि ज़ाया ना हो, ठीक है। तो तालीम भी मकसद से होनी चाहिए, और पेशा जो कारोबार है ये भी, या माश है, ये भी मकसद के साथ तय होनी चाहिए। तो पहले इंसान अपना मकसद देखे और जो शय उसके साथ फिट होती है वो करे। अच्छा कोई पेशा जो समझा जाता है माशरे में वो है तो वो करे, लेकिन अगर कोई अच्छा पेशा भी नहीं फिट हो रहा उसके साथ, तो किसी पेशे को फिर मायूब ना समझे कि लोग क्या कहेंगे जी, लोग क्या कहेंगे जी। मेरे साथ ये हुआ पर्सनली के जब मैं एक्सेल का कोर्स करके वापस आया और इरादा था कि पार्ट 2 करना है, तो यही सोचा हुआ था कि कोई जॉब नहीं करनी, जॉब की तो फिर हाजिर फिर छोड़नी मुश्किल हो जाती है ना, पैसे आने शुरू हो जाते हैं। तो उस दौरान बड़ा दिमाग लगाया कि करूँ तो क्या करूँ। 2-3 महीने थे मेरे पास बीच में वक्फा था, और ये भी ज़हन में था कि अभी जो सिलसिला पढ़ने का शुरू हुआ ये तो चलेगा आगे, ये तो नहीं है कि पढ़ा खत्म किया फिर दोबारा आके नौकरी वही शुरू सारा कुछ। बड़े गौर फिक्र के बाद जो काम समझ आया वो टेलरिंग का काम था कि ये सीख लिया जाए, इसमें रात को बैठ के बंदा सिलाई करे या दिन को बैठ के सिलाई करे या फजर के टाइम बैठ के सिलाई करे, ऑप्शन होता है बंदे के पास। तो सुबह अगर मसरूफियत होगी दीन की तो शाम को कर लिया करेंगे, शाम में मसरूफियत होगी तो सुबह कर लिया करेंगे। जिसके पास सीखने गया वो कहता जी आपको नहीं सिखाना, कोई और आ जाए सिखाना, आपको नहीं सिखाना, क्या और नहीं जी बस खुद हालांकि वही काम कर रहा है। अब ये क्या लोगों ने जनों में तय कर लिया है कि ये पेशा ऐसे है और वो पेशा ऐसे है, नहीं कोई मसला नहीं है, हलाल काम होना चाहिए, ऊपर हाथ से मेहनत किया तो और ज्यादा चाहिए। आपको क्यों नहीं सिखा रहा था? ओ जी आपके लिए पढ़े लिखे हैं, हालांकि उसको ये पता नहीं था कि क्या पढ़ा लिखा हूँ, आपके साथ सूट नहीं करता जी, तो ये वो ठीक है। तो कोई ऐप की बात नहीं है, मकसद सबसे ऊपर होना चाहिए। मकसद हो तो फिर आप देखें, टैक्सी चलाना आपको सूटेबल है टैक्सी चलाएं, और इशारे पे खड़े होकर फूल बेचना आपको लगे तो वो करें, सुबह अखबार बेचना लगे तो वो करें। एक ऐसे अहले इल्म भी हैं जिन्हें मैं जानता हूँ जिन्होंने कोर्स किया लाहौर से और सुबह अखबारें बेचते थे। 3 बजे उठ के वो जाया करते थे, अखबार लेके सारे जगह डिस्ट्रीब्यूट की, और 8 बजे आगे अकेडमी बैठते थे पढ़ने के लिए। और अल्लाह ने इल्म में वो मुकाम दिया कि लोग यानी रश करते हैं कि हमें भी ये मिल जाए, तो क्या बात है। तो ये कोई ऐप की बात नहीं होती कि आप क्या काम कर रहे हैं, असल में ये है कि आपका मकसद पूरा हो रहा है कि नहीं, ठीक है। और हलाल होना चाहिए, हराम नहीं है जी। बड़ा वो माशा उसको आम सा काम समझता है और है भी हराम आप कहें जो आजी है जी मेरी, मैं ये कह रहा हूँ हलाल होना पहली शर्त है, और फिर जो भी जो मर्जी हो, ठीक है, हलाल होना चाहिए। तो अब हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम कौन थे? नबी, बस नबी थे। सूरह मरियम नहीं पढ़ी, नहीं पढ़ा, चीफ वो थे, प्रीस्ट क्या कहेंगे, ठीक है। तो आप जरा तवक्को करेंगे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब जो हैं वो पढ़ाई का काम करेंगे, हालांकि मिसाल नहीं बनती आपस में जी कि वो नबी और फिर अपने जमाने के सबसे बड़े थे, तो तसव्वुर नहीं होता ना, तो ये करते थे। फिर हमारे इस्लाम का मामला यही था, सबने इसे किया,
اپنے ہو سکتا ہے وہ مجدد بھی ہیں اپنے دور کے اور لگے ہوئے ہیں, کوئی کپڑے سلائی کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے, ٹھیک ہے, کوئی مزدوری کر رہا ہے, تو یہ کرتے تھے. آج کے دور میں آ کے یہ ہے کہ علماء کا خاص وہ ان کا اعزاز کچھ فرق پڑ گیا اس میں, پہلے نہیں ہوا کرتا تھا یہ بات سارا. تو یہ جو ہے وہ اپنے زمانے کے سب سے بڑے نبی بھی ہیں اور مذہبی رہنما ہیں پوری قوم کے, وہ بڑائی کا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, عبدالرحمن کیلانی صاحب جو ہاں جی. ایسے ہی وہ شخص بہت بڑا مجرم ہے جو کسی ایسے شخص کے اوپر جو ہے نا اس کے سامنے جا کے بڑا وہ ترس والی بات ہے, اوہ جی آپ تو بڑے ہو, بڑا آپ کیا کر رہے ہیں آپ جی, جیسے آنکھ سے زیادتی ہوئی, وہ اس سے بڑا مجرم. او بھائی تمہیں کیا تکلیف ہے, کر وہ بتا رہے, تم تو اس سے مثال لے کے اپنے عمل کو سیدھا کرو کہ دیکھو یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کرتا. وہ لوگ جا کے وہ یہ آپ کو نہیں دیکھ دیتا, میں آپ کو کہتا ہوں آپ کچھ اور کریں جی, مجھے تکلیف ہو رہی ہے آپ سے. تو یہ بندہ تو اس کو اور خراب کر رہا ہے, تو یہ نہیں کرنا چاہیے کسی کے ساتھ. ویسے ایک بات یہ بھی ہے نا کہ مذہب کے نام پہ پیسے کو یا یہ پیسے کی لین دین کو سٹاپ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وہ اپنی کمائی کا ذریعہ, ایون نبیوں نے بھی اسی طرح کیا کہ مذہب کو کسی بھی درجے میں کمائی کا ذریعہ نہیں بنایا. ہاں جی, اس لیے یہی بات ہے نا میسیجز. وہ ایک الگ شے ہے نا, یہاں تو ہے ہاتھ کی محنت سے کمانا, کہ محنت کرنی چاہیے, کسی کے در میں نہیں بیٹھ جانا چاہیے. جبکہ اچھا اس میں وہ جو صحابہ صفا کا معاملہ وہ اسے ٹکراتا نہیں ہے, ذہن میں رکھیے, وہ ایک سیپریٹ معاملہ ہے کہ کوئی شخص اپنا کل وقت دین کے لیے صرف کر دے اور پھر لوگ اچھا وہ بھی یہ کیا کرتے تھے مانگتے کس سے نہیں تھے, کوئی دے گا تو دے گا, اگر نفاقے سے دورے پڑ رہے ہیں بیٹھے ہوئے مدد سے لوگ. ٹھیک ہے, تو یہ دو رستے ہیں. لیکن یہ جو تیسرا رستہ ہے نا مانگنے والا یا لوگوں کے اوپر چل پڑنا, مثلا ہوتا ہے گھروں میں ایک بھائی زیادہ کما رہا تو دوسرا بھائی جان بوجھ کے ڈھیلا پڑا رہتا ہے, چلو یہ کھلا ہی رہنا کار ہے مزے سے. یہ طریقہ صحیح ہے. باقی کوئی دین کی خاطر اپنا وقت قربان کرنا چاہتا ہے وہ اس اصحاب صفا میں شامل ہے, اس فہرست میں, اور اس کے لیے قرآن مجید نے باقاعدہ حکم دیا کہ ان لوگوں کو دو. ٹھیک ہے, چلیں جی.